حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سب مل کے دعائے امام زمانہ بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند 7 مرتبہ سب مل کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم یا ارحم الراحمین، یا ارحم۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں جب بھی دعا کا آغاز کرو پہلے 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہو۔ اے بندے جب تم یا ارحم الراحمین کہتے ہو نا 7 مرتبہ، اللہ فوراً کہتا ہے لبیک میرے بندے، کیا چاہتے ہو میرے بندے؟ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ تقریباً اتنے ہی مومنین جتنے رات کو مجلس میں آتے ہیں صبح سویرے عشق مولا میں آ گئے۔ آج 9 محرم کا دن ہے، گویا آپ سب نے ابھی دعائے ندبہ میں آ کے امام زمانہ کو یہ کہا ہے، کیا کہا ہے آ کر؟ مولا آج تک اگر آپ اکیلے اپنے دادا کے غم میں روتے تھے، آج سے ہم بھی آپ کے ساتھ تڑپ تڑپ کے روئیں گے۔
امام زمانہ سے بات کریں. دعائے ندبہ امام زمانہ سے بات ہے نا. امام زمانہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا. مولا ہم نے سنا تھا کہ آپ نے شکوہ کیا تھا کہ مومن ایک گلاس پانی کے برابر بھی میرے پیاسے نہیں ہے. مولا آپ کی پیاس ہمیں ہے, مولا آپ کی محبت ہمیں ہے. تبھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنی نیندوں کو چھوڑ کے آ گئے. تبھی ہم سب سونے والے تھے نماز پڑھ کے, مگر اٹھ کے یہاں آ گئے تاکہ مولا آپ سے باتیں کریں. آئیے ابتدا میں سب مل کے امام زمانہ کو بلائیں. یا ابا صالح المدد مولا, 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 یا ابا. اب شعر سننا. میں جہاں بھی گیا, میں جہاں بھی رہا, ہماری زندگی ہو تو ایسی ہو. میں جہاں بھی گیا, میں جہاں بھی رہا. اے امام زمانہ آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا, آپ سے دور ہوں یوں ہی رنجور ہوں, حسرت دید ہے پھر بھی مجبور ہوں. یا ابا صالح المدد مولا, 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 یا ابا صالح المدد. میں جہاں بھی گیا یعنی کیا, یعنی اے مومن جب مجلس میں بھی آؤ تو یوسف زہرا کو تلاش کرو, کیونکہ بانی یہ مجلس امام زمانہ. میں جہاں بھی گیا, جب جلوسوں میں جاؤ وہاں بھی یوسف زہرا کو تلاش کرو. جب مشہد مولا رضا جاؤ وہاں بھی امام زمانہ کو تلاش کرو. جب کربلا جاؤ وہاں بھی یوسف زہرا کو تلاش کرو. اللہ تم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. کربلا کربلا ہے. مشہد میں زائر جب آتا ہے حرم میں جا کے روتا ہے. نجف میں زائر جب آتا ہے حرم میں جا کے روتا ہے. کاظم نسامرہ میں زائر جب آتا ہے حرم میں جا کے روتا ہے. مگر ہائے کربلا ابھی حرم نہیں گئے, ہوٹل سے باہر روڈ پہ بازار میں چل رہے ہیں.
اچانک آپ دیکھیں گے کچھ لوگ زارو قطار رو رہے ہیں، حرم نہیں ہے. آپ پوچھیں گے رونے کا کیا سبب؟ ظاہر کہیں گے یہ وہ جگہ تھی اور جہاں عباس کا بازو کٹا تھا. یہ وہ جگہ تھی اور جہاں قبر کے سینے پہ برجی لگی تھی. ابھی حرم نہیں گئے، ابھی حرم نہیں گئے، روڈ پر ہیں، بازار میں آئے، گلی میں آئے. اچانک آپ چلتے چلتے دیکھیں گے ایک جگہ بہت سارے لوگ کھڑے زارو قطار رو رہے ہیں. آپ پوچھیں گے یہاں کیوں رو رہے ہو؟ نہ کوئی حرام نہ کوئی زرے. ظاہر رو رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ جی جہاں حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا. او ظالمو اسے تو پانی پلا دو. کربلا 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 میں جہاں جاؤ گے رو گے. جو نہیں گئے اللہ انہیں کربلا نصیب کرے، اور جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کربلا میں جہاں جاؤ گے رو گے. مولا کے حرم آ گئے، زری پہ خوب گریا کیا. اب جب زری سے باہر نکلو گے دیکھو گے ایک چھوٹا سا صحن میں، امام کے حرم کے صحن میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. اندر کوئی قبر نہیں مگر لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا یہاں لوگ کیوں رو رہے ہیں. میں نے خادم سے پوچھا خادم یہاں لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اندر تو کوئی قبر نہیں. خادم رونے لگا کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ذرا کلال خون میں ڈوبا ہوا تڑپ رہا تھا اور 70 قدم سے زینب دیکھ رہے تھے. شمر سینے پہ بیٹھا سکینہ چیخ رہی تھی کوئی بابا کو بچائے. روتے ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو امام زمانہ کو بلاؤ. یا صاحب زمان مولا 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 جان بلند آواز یا صاحب مولا مولا جان یا صاحب زمان مولا مولا یا صاحب زمان مولا جان یا صاحب مولا 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 آپ کا شکریہ. امام کا شکریہ ادا کیجئے.
کیونکہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر امام نے بلایا نہ ہوتا تم یہاں نہیں ہوتے. خدا کی قسم کوئی بہانہ ہو جاتا نہیں آتے. یہ جو ابھی یہاں بیٹھے ہو یعنی امام نے بلایا ہے اے میرے چاہنے والے آج دیوان ندبہ پڑھ لے. مولا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک ودینک اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. کمال کی دعا شروع فضائل ہے. تو نے انبیاء سے کچھ وعدے لیے. اے انبیاء اگر تم نے یہ وعدے پورے کیے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا. اور وعدہ کیا لیا تھا کہ اے انبیاء میرے حبیب کی نبوت کو مانو اور علی کی ولایت کو مانو. اور انبیاء کو جب دیکھا کہ انبیاء نے وعدہ پورا کیا, انبیاء کو نبوت دی اور ان انبیاء کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا. فبعض, اب ایک ایک نبی کا ذکر. بعض کو اسکنتہ جنتک, بعض کو تو نے جنت میں مقام دیا, جگہ دی, رہایا. الی ان اخرجتہ منہا, یہاں تک کہ زمین پہ بھیجا حضرت آدم. وبعض حملتہ فی فلکک ونجیتہ, بعض کو کشتی کے ذریعے سے تو نے نجات دی حضرت نوح. ومن آمن معہ من الہلکت برحمتک, اور جو نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھا اسے بھی نجات دی. وبعض اتخذتہ لنفسک خلیلا, بعض کو تو نے اپنا خلیل دوست بنایا حضرت ابراہیم. وسألک لسان صدق فی الآخرین فأجبتہ وجعلت ذلک علیہ, اور ابراہیم نے سچی زبان مانگی اور آخرین میں تو نے سچی زبان علی کی صورت میں عطا کی. حقیقی صدیق علی ہیں, علی ہیں, علی ہیں.
وبعضون کلمتہ من شجرۃ تکلیما، اور بعض سے درختوں سے تو نے گفتگو کی حضرت موسیٰ. وجعلت له من اخیہ ردءا ووزیرا، اور اس کے بھائی کو تو نے وزیر بنایا حضرت ہارون. وبعض اولدتہ من غیر اب، بعض کو بغیر باپ کے تو نے بنایا جیسے حضرت عیسیٰ. وآتیتہ البینات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شریعہ ونہجت له منہاجا، سب کے ہاتھوں میں شریعت دی. وتخیرت له اوصیاء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقرك ويغلب الباطل على اہل کمال کا جملہ. ولا يقول احد لولا ارسلت الينا رسولا منذرا واقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى. کمال. اللہ امام صادق نے دعائے ندبہ سے کہا، یہ بعض روایات میں، اللہ تو نے اتنے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، ہارون. کیوں؟ تاکہ کوئی انسان اگر گناہ کر رہا ہے یہ بہانہ نہ کرے کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے زمین پر سب سے پہلے اپنے ہادی کو بھیجا تاکہ ایک انسان بھی بغیر ہادی کے نہ ہو. الا ان انتهيت بالامر الى حبيبك ونجيبك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں تک کہ تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھیجا. فَكَانَ كَمَنْ تَجَبْتَهُ سید من خلقت، تمام انبیاء کا سید تھا. وصفوت من اصطفیت وافضل من اجتبیت، تمام انبیاء سے افضل تھا. واکرم من اعتمدت قدمته على انبیائک، محمد مصطفیٰ اپنے حبیب کو تو نے تمام انبیاء سے افضل برتر اعلیٰ تر بنایا. وبعثته الى الثقلین من عبادک واوطأته مشارقک ومغاربک وسخرت له البراق وعرجت به الى السماء، اپنے حبیب کو تو نے معراج پہ بلایا. واودعته علم ما کان وما یکون، اور کائنات کا پورا علم تو نے اپنے حبیب کو معراج پہ دے دیا. اور علم ایسا کہ صرف اس زمانے کا نہیں بلکہ قیامت تک کا ہر علم تو نے اپنے حبیب کو دے دیا. الى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وبعثته ان تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. اور تو نے اپنے حبیب کو وعدہ کیا کہ ایک دن پوری کائنات میں دین اسلام کو پھیلا دے گا. یہ خوشخبری ہے کہ ظالم کے دشمن جتنا بھی قرآن کو جلائے، آج کل سویڈن میں اور ڈینمارک میں ظالم قرآن کو جلا رہے ہیں، کہ ظالم کے کافر جتنی بھی اسلام سے دشمنی کریں اسلام کو روک نہیں سکتے. پوری کائنات میں اللہ نے وعدہ دیا ہے اسلام کو پھیلا. کون سا اسلام؟ علی والا اسلام، جو کہ نبی کا حقیقی اسلام ہے.
شیعو یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیکن اس میں تمہیں بھی محنت کرنی ہے۔ گھر میں سوئے رہنے سے کام آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ محنت کرو، دین اسلام حقیقی علی والا وہ پھیلاؤ۔ اللہ نے وعدہ دیا ہے پوری کائنات میں ایک دن ہر شخص علی 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 کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، حتیٰ اگر مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا۔ اب فضائل اہل بیت شروع ہو گئے۔ تو نے اپنے حبیب کو اتنا مقام دیا، تو نے حبیب کو وعدہ دیا اسلام پوری دنیا میں کائنات میں پھیلے گا، پھر تو نے اپنے حبیب کو ایک ایسی اہل بیت دی کہ تو نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نے خدایا اہل بیت ایسی عطا کی رسول کو کہ اس کا ایک ایک شخص فرد معصوم ہے تیرے حکم سے۔ ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتا فی کتابک، پھر تو نے اپنی کتاب قرآن میں کہا اجر رسالت مودت اہل بیت ہے، اجر رسالت مودت زہرا۔ لیکن مدینے کے ظالموں نے اجر رسالت کیسے دیا؟ اجر رسالت مودت قربہ تھا۔ رسول سے پوچھا گیا، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، رسول سے اصحاب نے آگے پوچھا یا رسول خدا قربہ کون ہے جن سے مودت اجر رسالت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قربہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ آئے مدینے کے ظالموں نے کیسے اجر رسالت دیا؟ کچھ ظالم لکڑیاں لے کر آ گئے، آئے کچھ ظالموں نے دروازہ جلایا۔ زہرا نے کہا ارے میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مگر پھر بھی ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو ہائے لات ماری، او غیرت مند دروازہ زہرا پہ گرا، زہرا کے پیچھے دیوار تھی۔ کیسے ظالموں نے اجر رسالت دیا؟ کیا ایسے اجر رسالت دیا جاتا ہے؟ محسن کو شہید کر کے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا اب سنو اجر رسالت ظالموں نے کیسے دیا۔ اپنے بابا کے بعد تو روئی، اپنے بابا کے بعد تو روئی، پھر علی کے بھی روبرو روئی، اپنے محسن پہ بھی کیا گریا، پھر تو کربل میں اشک خون روئی۔ یا زہرا یا
زہرا یا زہرا اللہ نے اجر رسالت مانگا تھا مگر ظالموں نے کیسے اجر رسالت دیا؟ زہرا کو رلا کے، صرف زہرا کو نہیں رلایا بلکہ سنو تیری زینب تیری طرح مزتر، تیری زینب تیری طرح مزتر، جس کی کربل میں چھن گئی چادر۔ اور ظالموں ایسے اجر رسالت دیتے ہیں کہ اور ظالموں یہ بی بی او نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی۔ تیری زینب تیری طرح مزتر، جس کی کربل میں چھن گئی چادر، اپنے بچوں پہ جو نہیں روئی علی اکبر پہ روئی ماں بن کر۔ یا زہرا یا زہرا یا یا زہرا فقلت، تو نے قرآن میں کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے صحابیو اے مدینے والو اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے مگر زہرا سے مودت۔ شیعہ کتابوں میں تو ہے لیکن سنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک نے آ کر دروازے پہ دھمکی دی تھی، زہرا نے کہا میں نبی کی بیٹی ہوں پھر بھی جلا دے گا، کہا جلا دوں گا۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے وَقُلْتَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ۔ یہی پنجتن پاک وسیلہ ہے تجھ تک پہنچنے کا، والمسلک الی رضوانک، اور جنت میں جانے کا وسیلہ بھی یہی ہے۔ فلما انقضت، پھر فضائل، فلما انقضت ایامہ، جب رسول خدا دنیا سے جانے لگے، اقام ولیہ علی ابن ابی طالب، علی کو اپنا خلیفہ بلا فضل رسول خدا نے اعلان کیا، صلواتک علیہما وآلہما ہادیان اذ کان هو المنذر ولکل قوم ہاد، فقال والملأ امام، ہزاروں اصحاب کے سامنے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولا وعلی مولا، ہزاروں اصحاب کے سامنے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم والمن والا، خدایا دوست رہ اس سے جو علی کا دوست ہے، وعاد من عادا، اور دشمنی کر ہر اس سے جو علی کا دشمن ہے، وانصر من نصر، اور مدد کر ہر اس کو جو علی کو مدد کرتا ہے، واخذل من خذل، جس نے علی کو تکلیف دی اسے ذلیل و رسوا کر دے، وقال، اور رسول نے کہا من کنت انا نبی فعلی امیر، جس نے مجھے نبی مانا اس پر واجب ہے کہ علی کو امیر مانے، وقال، اور رسول نے کہا انا وعلی، میں اور علی
من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی۔ پھر رسول نے کہا اے علی تو ہارون کی طرح ہے، میں موسیٰ کی طرح ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وزوجہ ابنتہ سیدۃ نساء العالمین، علی کی شادی بی بی زہرا سے کرا دی۔ واحل له من مسجدہ ما حلل، مسجد میں کھلنے والے سارے صحابیوں کے دروازے بند کر دیے مگر علی کے گھر کا دروازہ۔ کمال کے فضائل ہیں۔ وسد الابواب الا باب ثم اودعه علمه وحکمت۔ ابھی پیچھے آپ نے سنا معراج پہ اللہ نے اپنا پورا علم نبی کو دیا، اب یہاں پھر مولا فرما رہے ہیں اب نبی نے اپنا پورا علم اور حکمت علی کو دے دی اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اے لوگو اگر طالب علم ہو تو شریفوں کی طرح دروازے سے آیا کرو، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آیا کرو۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینة والحکمة فلیأتها من بابها۔ ثم قال، پھر رسول نے کہا انت اخی، کسی اور کو نہیں کہا، علی کو کہا علی تو میرا بھائی ہے، ووصی تو میرا وصی ہے، ووارثی تو میرا وارث ہے، لحمک لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، ودمک من دمی تیرا خون میرا خون ہے، وسلمک سلمی تیرا دوست میرا دوست ہے، وحربک حربی، جو تجھ سے لڑنے آئے چاہے جمل میں چاہے صفین میں وہ مجھ رسول سے لڑنے آیا ہے۔ والایمان مخالط لحمک ودمک، اور ایمان تیرے گوشت اور خون میں یوں ملا ہوا ہے کما خالط لحمی ودمی، جیسے ایمان میرے گوشت اور خون میں ملا ہوا ہے۔ وانت غدا، اور علی کل تو علی الحوض خلیفتی، حوض کوثر پر بھی میرا خلیفہ ہے۔ وانت تقضی دینی وتنجز عداتی۔ اب شیعوں کے فضائل، وشیعتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنہ۔ اے علی تیرے شیعہ، حقیقی شیعہ جو عشق امام زمانہ میں نیند کو چھوڑ کے دعائے ندبہ پہ آ جاتے، اے علی تیرے شیعہ جنت میں نور کے ممبروں پہ میرے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ آپ کے فضائل ہیں کہ تیرے شیعہ علی نور کے ممبروں پہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، وہم جیرانی، اور وہ میرے پڑوسی ہوں گے۔ کمال کا جملہ، ولولا انت یا علی، علی اگر تو نہ ہوتا لم يعرف المؤمنون بعد، میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی۔ علی اگر مومنوں کی پہچان ہے تو تیری وجہ سے۔ وکان بعد ہدى من الضلال ونورا من العمى وحبل اللہ المتین، تو اللہ کی مضبوط رسی ہے، وصراطہ المستقیم، تو صراط مستقیم ہے۔ یہ جو کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، یعنی ہمیں عشق علی پر باقی رکھ۔ لا يسبق بقرابۃ فی رحم ولا بسابقۃ فی دین، کوئی علی جیسا مومن نہیں ہو سکتا، کوئی علی جیسا مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی علی جیسا دیندار نہیں ہو سکتا، کوئی علی جتنا رسول کے قریب نہیں ہو سکتا۔ ولا يلحق فی منقبۃ من مناقب، کسی بھی انسان کے علی جتنے فضائل نہیں ہو سکتے۔ یحذو حذو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ
علی اور نبی میں فرق اتنا ہے کہ نبی نبی ہے اور علی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم علی نے اللہ کے حکم سے کافروں کو اور مشرکوں کو قتل کیا جنگ بدر میں، جنگ خیبر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں. بس اسی وجہ سے کافر مسلمان تو ہو گئے مگر ان کے دلوں میں علی کی دشمنی باقی رہ گئی. یہاں تک کہ اشقل الاولین والآخرین دنیا کے شقی ترین انسان نے علی کو شہید کر دیا. اب جب علی شہید ہو گئے تو رسول کا جو پیغام تھا یعنی حقیقی اسلام جو رسول نے بتایا تھا وہ پھیل نہ سکا، وہ رک گیا، وہ محدود ہو گیا. علی کو شہید کر دیا ظالموں نے، اسی لیے 72-73 فرقے بن گئے. رسول کی محنتیں آہستہ چل رہی ہیں اب کیونکہ علی شہید ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر امت نے علی کے ساتھ تو دشمنی کی مگر آل علی کے ساتھ بھی دشمنی کی. بہت تھوڑے لوگ وفادار رہ گئے. اب مصائب ہیں، بہت تھوڑے وفادار رہ گئے، باقی اکثریت نے علی کو بھی مارا، اولاد علی کو بھی مارا. فقتل من قتل، جس سے قتل کر سکے قتل کر دیا. وَالصُّبِيَ مَنْ صبی، اور جسے قتل نہیں کر سکے قیدی بنا کے لے گئے. وَأُغْزِيَ مَنْ أُغْزِي وَجَرَى الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجَى لَهُ حُسْنُ الْمَثُوبِ. بڑا ظلم ہوا. اب امام فرماتے ہیں لوگو فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، اے رونے والو علی و آل علی کے غم میں رویا کرو. وَإِيَّاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ وَلِمِثْلِهِمْ فَلْتَذْرَفِ الدُّمُوعُ، آنسو بہایا کرو، تمہارے چہرے پہ آنسو بہیں. اور فرمایا وَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، لوگو چیخ چیخ کے رویا کرو. وَيَضِجَّ الضَّاجُّونَ وَيَعِجَّ الْعَاجُّونَ، ہائے ہائے کر کے رویا کرو. اب بی بی زینب کا شام غریبہ کا نوحہ اَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ. ابھی تو میں نے صرف 30% دعائے ندبہ پڑھی، آگے کمال کے جملے ہیں. میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے. آئے بی بی زینب کا نوحہ شام غریبہ زادارو، جب حسین مارے گئے، ہائے جب خیمے جل گئے، جب مردوں میں بس سجاد بچے. اور جب نہیں زینب نے یہ نوحہ پڑھا، کہاں ہو حسن، کہاں حسین، کہاں عباس، دیکھو ہمارے سر پہ چادر رہی. مومنوں کوشش کرو دعائے ندبہ ہر جمعے کو پڑھا کرو.
تیز تیز پڑھو گے تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، لیکن کوشش کرو ہر روز اگر گھر میں پڑھتے ہو ہر جمعے کو ایک صفحہ پڑھو، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ انشاءاللہ اگر ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھو گے 1 سال میں پوری دعائے ندبہ سمجھ جاؤ گے۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے آج ہمیں دعا میں بلایا۔ بہت بڑی نعمت ہے، گھر جا کے 2 رکعت نماز شکر پڑھنا کہ 9 محرم جمعے کا دن، دعائے امام زمانہ، آنکھوں میں آنسو مصائب مولا۔ امام زمانہ جہاں بھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئیے۔ مولا آپ ہی نے فرمایا جہاں پر میری پھپھی زینب یا میرے چچا عباس کے مصائب پڑے جائیں میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ مولا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ آ جائیے۔ عزادارو ایک ذاکر ہے اکثر حضرت عباس کے مصائب پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں اسے حضرت عباس کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے ذاکر تو نے ابھی میری اصلی مصیبت نہیں پڑھی۔ ذاکر ایک ایک مصیبت سناتا ہے، کہتا ہے مولا میں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں۔ مولا نے کہا یہ میری مصیبت ہے، لیکن ابھی تک وہ مصیبت تو نے نہیں سنائی جو صرف میری مصیبت ہے۔ قدیمی مومن سمجھ گئے۔ ذاکر نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا تو پھر آپ ہی سنائیے آپ کی اصلی مصیبت کیا ہے؟ او مومنو برداشت کر سکو گے یا نہیں؟ خود عباس اپنی مصیبت سنا رہے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں ذاکر کربلا میں جتنے شہید گھوڑے سے زمین پہ گرے تھے ان کے بازو سلامت تھے۔ جب سوار گھوڑے سے زمین پہ گرتا تھا ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتا تھا۔ میں کربلا کا واحد شہید او جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے اور میں منہ کے بل زمین میں گرا۔ عزادارو آج ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے حضرت عباس سے کہنا چاہتا ہوں مولا یہ سچ ہے جیسے آپ گھوڑے سے زمین پہ آئے عاشور کے دن کوئی شہید آپ کی طرح گھوڑے سے زمین پہ نہیں آیا، لیکن مولا 11 محرم کو زینب اونٹ سے ویسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ قدیمی مومن سمجھ گئے۔ مگر اگر کوئی بچہ پوچھے زینب کے تو بازو سلامت تھے، میں جواب نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، زینب منہ کے بل زمین پہ گری، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند امام زمانہ کو بلائیے۔ مولا سب اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، جہاں بھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آ جائیے۔ یا صاحب الزمان مولا مولا
مولا جان، بلند آواز، یا صاحب مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب الزمان مولا خدایا تیرا شکریہ تو نے ہمیں دعائے ندبہ میں بلایا، خدایا تیرا شکریہ تو نے ہمیں دعا میں رونے دیا، خدایا ہر جمعے کو ہمیں دعائے ندبہ پڑھنے کی اجازت نصیب فرما، ہر روز 500 صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، خدایا جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفا نصیب فرما، خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد بیمار ہیں ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما، میرے اللہ امام زمانہ کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما، میرے اللہ ہم سب کو کربلا مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین